الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا پتہ نہیں شاید اردو کے سمجھدار بیٹھے یا نہیں بیٹھے اس شعر کو سمجھ پائے نہ سمجھ پائے زبردست شعر پڑھا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا انسان دنیا میں چل رہا ہے پھر رہا ہے اگر انسان ایمان کو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح مضبوط کر لے تو آج بھی آگ گلے گلزار بن سکتی ہے مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور نظر آتا ہے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگ یہودی ہو جاؤ آپ لوگ نصرانی ہو جاؤ یہودی اور نصرانی بنو گے تو آپ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا لیکن اللہ فرماتا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم انہیں کہو کہ یہودی اور نصرانی کی طرف نہ بلاؤ قل بل ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیم کی طرف بلاؤ ملت ابراہیم کی طرف تم آ جاؤ ملت ابراہیمی اگر کوئی صحیح مانے ملت ابراہیم اس لیے کہ یہود بھی وہ تھے کہ جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے تھے نصرانی بھی وہ تھے جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے تھے میں تو آج آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ جو آج کی جو ہے نا ہمارے برادر وطن وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم اصل تے ابرام تھا ابرہم ہوا
ابراہم سے ابراہیم ہوا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو سبھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر آ جائیں گے۔ قرآن کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو آزمائش لی گئی، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس میں کامیاب رہے، آزمائش میں ناکام نہیں رہے، کامیاب رہے۔ تعجب یہ لگتا ہے کہ آج کا مسلمان حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نقصان میں اور خسارہ میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ آج کا مومن کمزور نظر آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جنت ہے۔ کافر کے لیے تو جنت ہے یہ دنیا، الدنیا سجن المؤمن وجنت بولیے بھائی، حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ 40 حدیث نیت کرو کہ انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم 40 حدیث یاد کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جنت کے مستحق ہم بنیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اب تو یہ رہ گیا بچوں کو بچپن میں 40 حدیث یاد کرائی، نہ باپ کو شوق نہ کسی کو شوق۔ بچپن میں بچے نے یاد کیا، بڑے ہونے کے بعد بچہ بھول گیا، اس لیے کہ باپ کو یاد نہیں تو بچہ یاد رکھ کے کیا کرے گا؟ نہ کسی کو شوق ہے کہ حدیث یاد کرے۔ آج عمر واڈا میں بیٹھا ہوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں آج کے دن سے ایک ایک حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیث یاد کرنے کی نیت کرو کہ ایک ایک حدیث یاد کریں گے، 40 حدیث یاد کریں گے تو 40 حدیث کے اوپر جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلت کے انشاءاللہ ہم مستحق بنیں گے انشاءاللہ۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کیا کہا کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے نا قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مومن چلتا ہے تو کہا گیا کہ آنکھوں سے حفاظت کریں۔ ارے کیوں حفاظت کریں؟ میری باڈی، میرا جسم، میری آنکھ، میں جیسے چلنا چاہیے، میری زندگی، میری لائف ہے، مجھے کون بولنے والا؟ تو کہا کہ نہیں، الدنیا سجن المؤمن، یہ آپ کی لائف اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو یہ آپ کی لائف ہے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، ایسے لائف کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اصل اگر چاہیے، آپ کو زندگی وہ چاہیے، کیسی زندگی؟ وہ زندگی کہ آسان اور آرام اور آسائش کے ساتھ زندگی چاہتے ہو تو جنت میں جائیے، انشاءاللہ جنت میں ہر چیز مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے تو جنت بنائیے، آپ کے لیے یہ لائف نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آرام سے زندگی گزاریں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اب مسلمان یہ سوچتا ہے، اکثر ایک صاحب آئے کہ پریشان ہم نظر آتے ہیں، کیوں پریشانی ہے؟ اتنی دعائیں کرائی جاتی، اتنی چیزیں کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں پریشانی کا دو طریقہ ہے، ایک پریشانی اپنے ہاتھ سے ہم پریشانی کو جھیلتے ہیں، اور ایک پریشانی وہ پریشانی نہیں ہے، ایک پریشانی وہ ہے کہ جو ہم ایمانیات پر چلتے ہیں، ایمانیات پر چلنے کی وجہ سے حالات آتے ہیں، وہ حالات، وہ پریشانی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آج مسلمان پریشان، حالات کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں، اللہ نے وحی کی ابراہیم پر، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، اللہ آپ کی محبت کو، اللہ آپ کے جذبے کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی کی، اللہ نے کیا وحی کی؟ اے ابراہیم، تو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، پکا دوست ہے، اور یاد رکھنا میں جس سے محبت کرتا ہوں تو ان باتوں سے پرہیز کرنا کہ تیرے دل میں کسی اور کی محبت نہ آ جائے، محبت تیری میری ہی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اور یاد رکھنا ابراہیم، جب میں تیرے دل کی طرف متوجہ ہوں نا، میں تیرے دل کی طرف جھانک کر دیکھوں، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دل کسی اور کی طرف لگا ہو، تیرا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، تیرا دل میرے ہی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تجھے آگ میں ڈال دیا جائے
تجھے کوئی اور پریشانی آئے لیکن تیرا دل میں اگر کوئی ہو تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی۔ آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر آ جائیے۔ کیوں کہا ملت ابراہیمی پر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا عمر واڈا میں، سب دل کے کانوں کے ساتھ سنیے اور دل کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ اگر ہمارے دل میں ابھی جھانک کر دیکھنا چاہتا ہو تو کیا ہمارے دل میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ ابھی جھانک کر ہمارے دل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے مومن بندوں کو ذرا تو دیکھو تو صحیح، میرے نبی کے امتی کو ذرا دیکھو تو صحیح، میرے نبی نے جس کے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، میرے محمد نے جس کے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، میں اس کے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر اللہ ابھی دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھے تو ذرا سوچے کہ ہمارے دل میں اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ یہ کہے گا کہ جس کے لیے کس کا نبی تڑپا ہو، جس کے لیے اس کے نبی نے قربانی دی ہو، اس کے دل میں میں جھانک کر دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں نہیں ہوں، کوئی اور بسا ہوا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، میری طرف توجہ نہیں۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے، ہمارا دھیان کہاں ہونا۔ جب حالات آ جاتے ہیں، حالات میں مسلمانوں کی ذہنیت پلٹ جاتی ہے، ایک اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کہا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بازاروں میں گھومے، گلی اور کوچوں میں گھومے، ایک نبی علیہ السلام کا اعلان تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تم ہی کامیاب، کوئی اور کامیاب نہیں، تمہارے پاس لا الہ الا اللہ، تم ہی کامیاب ہو، تمہارے پاس الا اللہ ہے، تم ہی کامیاب ہو، تمہارے پاس اللہ ہے، تم ہی کامیاب ہو، تمہارے پاس بادشاہت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس کوئی اور چیز نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی اور چیز کے اندر، حکومت کے اندر نہیں ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تم ہی کامیاب، کوئی اور کامیاب نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پڑھتے ہو نا آپ، قرآن کے اندر ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ آپ کی محبت میں مجھے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ یاد رکھنا کامیاب کون ہے؟ وہی مومنین کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو ڈرتے ڈرتے پڑھتے ہو، والذین هم لفروجهم حافظون، کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے نہیں ہو، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرتے ہو۔ اور قرآن میں شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لفروجهم، خواہشات کی طرف نہیں پڑھتے ہو، زکات ادا کرتے ہو اور اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالتے ہو، تو یہی لوگ کامیاب ہے، کوئی اور کامیاب نہیں ہے۔ آپ ہی کامیاب ہیں۔ وہ تھا نا مکہ کے اندر کیا تھا؟ حکومتیں ان کی تھی، مکہ کے اندر حکومت ان کی تھی، مسلمان تو بہت پسپائی کی طرف تھے نا۔ بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی توجہ ہوگی تو میں انشاءاللہ بولتا چلا جاؤں گا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں جس طرح آیا ہوں میرا ہی دل جانتا ہے، بس یہ ہے کہ آپ کی محبت میں ابھی ڈاکٹر کے پاس 20 منٹ پہلے ڈاکٹر کے پاس تھا، وہاں سے لوٹ کر آیا ہوں، ابھی سٹی اسکین کے لیے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مستقل پورا گلے میں انفیکشن ہے بہت زیادہ، مجھے 15 سال سے پریشان ہوں۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ ہوگی، میں انشاءاللہ بات کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا کہا؟ کفار مکہ نے، مکہ کے اندر جو حال تھا، وہ لوگوں کی بادشاہت تھی، وہ لوگوں کی طاقت تھی، وہ لوگ اپنے آپ کے اندر آگے تھے، مالدار وہ لوگ تھے، مالداری میں وہ لوگ کافی آگے تھے، اور مسلمان کتنی پسپائی کے اندر تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بند رہے، اور صحابہ کا حال کہ صحابہ یہاں آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہ بھی نیچے کی طرف، یعنی ان کے پاس بھی کچھ حکومت نہیں تھی، نہ چیزیں تھی، نہ سامان تھا، نہ بادشاہت تھی، ان کے پاس جو چیزیں تھی وہ لوگوں نے لوٹ لیا، چیزیں کر لیا، اور وہ بھی خالی ہاتھ ہے۔ اب
ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وہ لوگ تو کامیاب ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بادشاہت ہے. صحابہ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ان کے پاس طاقت ہے اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے اس لیے وہ کامیاب ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ کئی کئی دن گزر جاتے، پیٹ پر پتھر بنتے، ہم کامیاب لوگ نہیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، قد افلح المؤمنون. آپ ان کے مال اور چیزوں کو اور بادشاہت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ کامیاب ہیں. آپ ایمان لے آئے نا، لا الہ الا اللہ پڑھا نا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے مانا نا، مومنون کا مطلب کیا؟ آپ نے مجھے مانا نا، آپ ہی کامیاب ہو. انشاءاللہ جب آپ میرے پاس آؤ گے نا، جنت تمہارے لیے کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ. خوش ہو گئے نا آپ لوگ؟ آپ لوگ خوش ہو گئے کہ نہیں خوش ہو؟ کہ کس پر ہے ہم لوگ؟ سب ایک ساتھ کہیے، ہم لوگ کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. سب کہیے ایک ساتھ، کس پر ہے؟ مر جائیں گے انشاءاللہ، اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ عقیدہ ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ہے، ہماری بچیوں کو بھی سکھانا ہے کہ ہمیں ملت ابراہیمی پر آنا ہے. کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا کہ آگ میں ڈالا گیا، کہا کہ آگ میں ڈال لو، کو جو کرنا ہے کر لو، میں تو ایمان لایا ہوں اللہ پر، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں. اللہ نے فرشتوں نے اللہ سے جا کر کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یوں اٹھایا، گوفن کے ذریعے اٹھا کر یوں پھینکا جا رہا ہے، اللہ کچھ تو کریے. ابراہیم آپ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں. فرشتے تڑپ گئے، دوڑ کر ابراہیم اللہ کے پاس گئے. اللہ نے کہا جاؤ تم ہی خود ابراہیم سے پوچھ لو. ابراہیم کے پاس آئے اور ابراہیم سے آ کر کہا ابراہیم اگر آپ کہے تو آپ کے مدد کے لیے آ گئے ہیں. تو کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کی مدد کر دے. تو کہا کہ جس نے بھیجا وہ میری حقیقت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کی محبت میں میں زندگی گزار رہا ہوں. یوں لیا اٹھا کر یوں آگ میں اور بھڑکایا تھا. آگ اتنی تیزی کے ساتھ آگ بھڑک رہی تھی، اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور اوپر طرف جتنی لکڑیاں، ساری لکڑیاں، اور جتنا بڑا گھڑا کھودنا تھا اتنا بڑا گھڑا کھود کر زبردست آگ لگائی اور ابراہیم کو یوں آگ میں ڈالا. ابراہیم کو جیسے ہی آگ میں ڈالا، فرشتے تو آئے، فرشتے نے دیکھا کہ یہاں تو ابراہیم سننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں جہاں تمہارا کام نہیں، اب میرا کام شروع ہوتا ہے، آتا ہوں میں خود، اور ابراہیم کو دیکھو میں کیسے بچاتا ہوں. ابراہیم سے آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. دیکھیے تو صحیح، ابراہیم کو محبوب کو ڈالا گیا، جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس کون آ رہا ہے؟ میری محبت کا دم بھرنے والا آ رہا ہے. ذرا ایک بدن کا ایک حصہ بھی تو نے اگر جلایا تو یاد رکھنا کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں. یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ بھی گلے گلزار ٹھنڈی ہو گئی. کس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی؟ ابراہیم کے لیے. ایمان کیسا تھا؟ زبردست ایمان تھا. ایمان جب اس طرح لائے، آگ کو بھی اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. آج کے مسلمانوں کو پیغام ہے، یاد رکھنا حالات دنیا کے کیسے بھی ہو، ایمان آپ مضبوط کر لو، دنیا انشاءاللہ گلے گلزار بن جائے گی انشاءاللہ. یہ دنیا گلے گلزار بنے گی انشاءاللہ، امن آئے گا، شانتی آئے گی، ہندوستان انشاءاللہ جنت نما بنے گا انشاءاللہ. یہ ہندوستان انشاءاللہ جنت نما بنے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان کیوں خوف کھائے؟ ہم تو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم تو ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس ایمان پر ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا. آگ کو اللہ گلے گلزار بنا سکتا ہے انشاءاللہ. ہماری زندگی کو بھی اللہ گلے گلزار بنا دے گا انشاءاللہ. لیکن ہے تو صحیح کوئی ایمان کو مضبوط کرنے والا، کوئی ہو تو صحیح جو ایمان پر محنت کرنے والا، ایمان پر اپنے آپ کو مٹانے والا. کتنا ٹائم ہے؟ لیکن ہمارا ایمان اب بھی جس طرح ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بچے تھے، ان کے سامنے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے. بچے تھے،
انہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، اور پورا علاقہ، پورا ملک ایسا تھا کہ سبھی لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سر کو ٹیکا کرتے تھے، ان کے سامنے مانگا کرتے تھے، ان سے چاہا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے جیسے ہی رات کی اندھیری ہوئی اور ستارہ نکلا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ستارہ نکلا، ابراہیم نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ جیسے ہی یہ سوچا کہ میرا رب ہو، اور اس کا فلما افلا، وہ جیسے ہی غائب ہوا، ابراہیم نے فوراً کہا کہ جو چیز غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اچانک فلما رأى القمر بازغا، چاند نکلا، چاند نکلا تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہوگا۔ چاند کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہا کہ یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا، جیسے ہی وہ غائب ہوا، ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج نکلا، بہت بڑا سورج، اتنے بڑے سورج کو نکلا دیکھا۔ ابراہیم تو چھوٹے تھے، کسی نے ان کے کان میں بتلایا نہیں تھا کہ اللہ کون ہے۔ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سوچا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، فلما افلت، وہ بھی چلا گیا۔ جیسے ہی گیا، ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیا کہا؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم سن لو، میں ان چیزوں سے جس کو تم شریک کرتے ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں۔ اب میری نگاہ ہوگی تو کس کی طرف؟ جس نے آسمان اور زمین بنایا اس کی طرف نگاہ ہے، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اسی کی طرف میری نگاہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ آج کا پیغام مسلمانوں کو یہی ہے کہ ہماری نگاہ صرف اسی کی طرف ہو، کسی کی طرف نہیں ہو۔ کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ حالات کو ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ مصیبت کو ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ حالات کو ختم کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں تو کس پر ایمان لائے؟ زور سے کہہ دو، کس پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائیں۔ زندگی مٹے گی تو کس پر مٹے گی؟ انشاءاللہ اللہ پر مٹے گی، کسی اور پر مٹے گی نہیں۔ یہ آنکھ بند ہوگی تو اللہ کے لیے، یہ زبان بند ہوگی تو اللہ کے لیے۔ بدن کا ایک ایک حصہ بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ہماری ہڈیاں نکال دی جائیں، لیکن ہماری بوٹی بوٹی بھی کہے گی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کسی اور پر نہیں، اور اسی پر اپنی جان کو کھپا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل مومن، یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے اصل عقیدہ، یہ ہے اصل اپنی زندگی کا محور، یہ اصل حصہ۔ یہی اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، یہی اپنی بچیوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اگر یہ سکھایا جائے گا اور یہ چیز بتائی جائے گی تو یاد رکھنا کہ اگر یہ بتائی جائے گی تو ہماری لڑکیاں محفوظ رہے گی۔ اگر نہیں بتایا تو یاد رکھنا آپ ہی کی بچی آپ کے گھر سے نکل کے کسی کی گود میں جا کر سو جائے گی۔ کیوں جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے اولاد بگڑ رہے ہیں؟ کیوں ہماری اولادوں کی نگاہ دوسری طرف جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم چیز تو سب سکھا رہے ہیں، ہم موبائل چلانا تو سکھا رہے ہیں، ٹی وی کو دیکھنا تو سکھا رہے ہیں، ٹی وی کو چلانا تو سکھا رہے ہیں، خواہشات کی باتیں تو ان کے سامنے کر رہے ہیں، چیزوں کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن باتیں نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہم اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ ہے کوئی باپ یہاں بیٹھا ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر لے کر بیٹھے ہو اور بچوں سے کہو کہ بیٹے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے، بیٹیاں اپنی زندگی کیسے بنانا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ میری ماں آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن میری ماں نے مجھے بچپن میں بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، نبی کون ہے۔ مجھے یاد ہے 4 سال کی عمر میں روتا تھا ماں کے قریب بیٹھ کر، اور ماں سے کہا کرتا تھا کہ امی مجھے نبی کی زیارت نہیں ہوتی، امی مجھے نبی کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ یہ زیارت جو ہوئی نا، یہ میری ماں کی محبت تھی کہ میری ماں کس سے سنایا کرتی تھی، میری ماں مجھے بتلایا کرتی تھی۔ آج کا باپ کوئی نظر آتا ہو، آج کی ماں نظر آتی ہو جو بتلاتا ہو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتلاتا ہو، وہ بچی فاطمہ بنتی، وہ بچی عائشہ بنتی، وہ بچی بنتی تو سمیہ بنتی، وہ بچی بنتی تو زینب بنتی، وہ بچی بنتی تو رقیہ بنتی۔ آج کے بچے کو بتلایا جاتا تو بچہ بنتا تو ابو بکر بنتا، بچہ بنتا تو بلال بنتا، بچہ بنتا تو کون بنتا؟ عثمان بنتا، بچہ بنتا تو علی بنتا۔ لیکن ہے کوئی سکھانے والا، ہے کوئی بتلانے والا؟ گناہ کی بات تو گھر میں کرتے ہیں، چیزوں کی بات تو گھر میں کرتے ہیں، حرام کی باتیں تو گھر میں لا کے کرتے ہیں، برائیاں تو گھر میں آ کے کرتے ہیں، لیکن نہیں بتلاتے ہیں تو میرے نبی کو نہیں بتلاتے ہیں۔ نبی کی لاشیں اگر کسی نے نکالی ہے تو ہم ہی نے نکالی، کسی اور نے نہیں نکالی ہے۔ نبی کا جنازہ اگر ہم نے نکالا تو ہم نے نکالا، کسی اور نے نکالا ہے۔ آج عمر واڈا میں بیٹھا ہو، ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نبی کو اپنے گھر میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا سے بعد میں شکایت، پہلے اپنوں سے شکایت ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے شریعت کو اور طریقے کو، اپنے جنازے کو نکالا ہے، گھر سے نکالا، کسی اور نے نہیں نکالا۔ آج میری ماں چند ہی دن گزری کہ انتقال کر گئی۔ میں جب انتقال پر بار بار بیٹھ کر اسی بات پر یاد کرتا رہا، روتا رہا کہ میری ماں نے جو مجھے سکھایا، بتلایا ہے، وہ چیزیں آج مجھے کام آ رہی۔ میں اپنے عقائد پر، چیزوں پر مضبوط ہوں۔ آج اگر نیت کرو، اگر آپ لوگوں نے بھی اگر محنت کی اپنے بچوں پر اسی طرح، تو یاد رکھنا کہ کل اٹھ کر یہ بچے آپ کے لیے یاد کریں گے اور دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو بہت کچھ، لیکن اصل تو یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم سا ایمان آج بھی پیدا کر لیا، محمد کو اپنی زندگی میں اتار لیا، تو یاد رکھو کہ گھر جنت آج بھی بن سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جس نے دنیا بنائی، آسمان بنائی، زمین بنائی، وہی آگ گلے گلزار کر سکتا ہے، ہمارے لیے ساری چیز کو آسانیاں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔